دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دونوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخیب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دونوں لبنان اور شام میں بعل کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعل فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا زان مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بعل کا پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بعل کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بعل دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بعلبک یعنی بعل کا شہر پڑ گیا۔ پوری ملک میں بعل کی عبادتگاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بعل کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بعل کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بدپرستی چھوڑ کر اپنی دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنی سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہی۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گواہی کی پاداش میں مار ڈالا ہے۔ اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائیں گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زان مرید اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور شفاق تھی۔ صرف ایک عورت نے پوری بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جیلیعت شہر کے رہنے والے تھے۔ بابل میں آپ کا تذکرہ علیہ کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ آپ عظیم بعل ہی ہمارا دیوتا ہیں۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بعل کا نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بعل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بعل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائیں گی اور دوسری فریق کو سزائے موت دی جائیں گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرز طاری ہو گیا
اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کی بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنی طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چپتے چپاتے ایک غر میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئے۔ پھر انہیں وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل جیسی اپنی طاقت کا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ دوستوں، یہ وہی بددعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر اور نہ ہی حسن۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے واقعات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔